فرجهم یا رسول اللہ پر محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام الأبتحي التهامي العبد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين محمد طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ. اعزائے گرامی قادر، مسلسل آپ کی خدمت میں جاذبیت کے اسلام کی موضوع پر گفتگو جاری و ساری ہے اور آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بہت سارے ہمارے دیگر جو بھائی ہیں کو طے کرتے ہوئے مکتبہ اہل بیت کی طرف گامزن ہو رہی ہیں. آج انشاءاللہ ایک نئے زاویے سے آپ کی خدمت میں کچھ آرائے اور خود علماء کرام کے پاس جو سورس ہے وہ ان کے پاس موجود کتابیں ہیں. بحار الانوار ہے، وسائل الشیعہ ہے، کتب اربعہ ہے، کتاب کافی ہے، من لا یحظ الفقر. ظاہر سی بات ہے کہ ان کی جو محافل ہیں اس کے اندر جو مفتیان کرام گفتگو کرتے ہیں وہ ان کا سورس ہے. اور اگر اس کہ اہل بیت کے مائنس ہو جانے سے دین پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ کتابیں کون سی ہیں؟ وہ سائے ستہ کی کتاب ہے، وہ مسند احمد ابن حنبل ہے، وہ موطا امام مالک ہے. وہ ان کتابوں سے دین لے رہے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا ان کتابوں سے ہٹ کر تحقیق کی جائے تو خود برادران اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کرام نے بعض کتابیں مستقل لکھی ہیں اہل بیت کی شان میں. پوری کی پوری کتاب اہل بیت کی شان میں لکھی ہے. بلکہ بعض ایسے بھی علماء کرام ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں انہوں نے اہل بیت کی شان میں کتاب لکھی. مثال کے طور پر مؤمن شبلنجی نے کتاب لکھی ہے نور الابصار کے نام سے، جو فضائل اہل بیت کے اوپر ہے. کیوں اس کا نام رکھا نور الابصار؟ اس لیے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں جیسے جیسے بوڑھا ہونے لگا، ضعیف ہونے لگا، تو میری نظریں کمزور ہونے لگی، آنکھیں کمزور ہونے لگی، پھر مجھے کتابیں دکھائی نہیں دیتی تھی، میں پڑھ نہیں پاتا تھا. تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ اگر مجھے اہل بیت کے صدقے میں دوبارہ سے بینائی نصیب ہوگی تو پھر میں پہلے وہ کتاب لکھوں بیت کی شان میں ہوگی. اور جیسے انہوں نے یہ ارادہ کیا تو پھر کچھ عام طور پر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا نہیں ہے. جو بوڑھا ہو رہا ہوتا ہے اس کی آنکھیں مزید کمزور سے کمزور تر نہیں نصیب ہوئی. اور انہوں نے جو اہل بیت کی شان میں کتاب لکھی اس کا نام رکھا نور الابصار. میں کتاب لکھی اس کا نام رکھا نور الابصار. اہل بیت وہ ہستیاں ہیں، بستا رہو گے تو راہ ہدایت پر رہو گے. ہستیاں ہیں، بستا رہو گے تو راہ ہدایت پر رہو گے. اگر کسی ایک کا دامن تھاما تو راہ تو اب جو برادران بنیاد کو تلاش کیا جائے تو خود کتابوں میں بھی ذکر کم ہے اہل بیت کا. جو بنیادی اصلی حدیثیں تھیں
اور انہوں نے کہا کہ 6 لاکھ حدیثوں میں بہت ساری حدیثیں ضعیف ہیں، جھوٹی ہیں، جعلی ہیں، اس کو لاکھ حدیثوں میں بہت ساری حدیثیں ضعیف ہیں، جھوٹی ہیں، جعلی ہیں، اس کو اپنی کتاب میں نہیں لکھا۔ حدیث غدیر صحیح بخاری میں موجود نہیں ہے۔ عجیب بات ہے۔ اسے بھی نبی، لیکن نبوت آپ کو نہیں ملے گی، اس کے علاوہ جتنی ساری نسبتیں ہیں وہ آپ کے اندر موجود ہے۔ ہارون موسیٰ کے اس کے علاوہ جتنی ساری نسبتیں ہیں وہ آپ کے اندر موجود ہے۔ ہارون موسیٰ کے بھائی ہیں، ہارون موسیٰ کے اہل بیت میں ہیں، ہارون موسیٰ بھائی بھی ہے، میرے اہل بیت میں بھی ہے، اور میرا وصی و جانشین ہے۔ یہ اتنی مشہور وہ آیت جو سب جانتے ہیں کہ امیر کائنات کی شان میں نازل ہوئی، کون سی آیت؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، لیکن روایت موجود نہیں ہے، لیکن روایت موجود نہیں ہے۔ ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے، عجیب بات ہے۔ اگر ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے، ایک عام مومن سمجھ جاؤ اسی معنوں میں رسول بھی دوست ہے، اسی معنوں میں علی مرتضیٰ بھی دوست۔ ہم بھی 3 ہی کے ماننے والے ہیں، لیکن 3 وہ جس کا پہلا اللہ ہو، آخری علی ابن ابی طالب۔ مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو اتنی اہم ترین حدیثیں بھی صحیح بخاری میں موجود نہیں ہیں، اسی لیے جس نے صحیح بخاری سے دین لیا ہے اس کے نزدیک اہل بیت کی امپورٹنس نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہم ٹیلی ویژن پر گئی، پروگرام ہو رہا، 21 رمضان کا پروگرام تھا۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے ہر پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے تھے۔ جو مفتی صاحب ہم سے پہلے آئے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ جو سورہ دہر ہے وہ مولا علی کی شان میں ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے سورہ دہر سے کیوں نہ پروگرام کا آغاز کیا جائے؟ مفتی صاحب کہنے لگے کہ نہیں، لگتا ہے کہ مولا علی کی شان میں، وہ ذرا پڑھیں، سورہ دہر کا کوئی تعلق مولا علی سے نہیں۔ جب ہم پہنچے سیٹ پر تو جو پروڈیوسر ہیں، بلکہ ہمارے بھائیوں کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اہل بیت کی شان، کہا کہ ہم نے مفتی صاحب سے کہا کہ اگر آپ کے پاس یہ دلیل موجود ہے اور کوئی حدیث موجود ہے، کوئی کتاب، تو کہتے ہیں نہیں، نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اختلاف ہوگا۔ میں نے تو کہتے ہیں نہیں، نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اختلاف ہوگا۔ میں نے کہا ایسی باتیں نہ کریں، ویسے ہی ڈسکس نہ کریں جب ایسی باتیں نہ کریں، ویسے ہی ڈسکس نہ کریں جب تک یقین نہ ہو مولا علی کے موضوع پر اس طرح سے بات نہ کیا کریں۔ اگر ویسے وہ مولا علی کے موضوع پر اس طرح سے بات نہ کیا کریں، اگر ویسے وہ ایک خاتون ہیں جو منقلب ہوئی اور شیعہ ہوئی۔ عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے وہی سائے ستہ، اس کو شیعت کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ یہی تو کمال ہے، اہل بیت کا مذہب صرف اہل بیت کی کتابوں سے ثابت نہیں ہوتا، دوسروں کی کتابوں سے اہل بیت کا مذہب ثابت۔ یہ ہے اہل بیت کی شان۔ اس میں جو سب سے اہم روایت ہے وہ کون سی ہے؟ صحیح بخاری کی وہ روایت جس میں عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب آپ بھی شاید سمجھ جائیں گے، کیونکہ وہ جو سورہ آپ نے سنا ہوا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ، سورہ آپ نے سنا ہوا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ، تھے کہ ہائے جمعرات۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ازیان کہہ رہا؟ یہ کیسے ماننے والے تھے؟ یہ جو خاتون جنہوں نے کتاب لکھی انہوں نے کہا سمجھ پائے ہیں۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں روایت بیان کی تھی کہ حضور نے کسی پر لعنت بھیجی، بی بی عائشہ ہے آ کر کہا بھی بخار ہو جاتا ہے، یہ بھی بخار ہو جاتا ہے، یہ بھی ہزیان نعوذ باللہ کہنے لگ جاتا ہے، جبکہ اسی رساب نہیں تھا بھی مرتوب۔ میں کرتا ہوں یہ روایتیں اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، بخاری میں کون سی روایت ہے، صحیح مصحف روشن ہو رہا ہے، ان چیزوں کو مٹایا جائے، ان چیزوں کو ختم کیا جائے۔ میں نے یہ بات نقل کی اپنے استاد کی کتاب سے، اس کا شاگرد کہتا تھا کہ میں نے یہ بات نقل کی اپنے استاد کی کتاب سے، مزے اور اس محمد ہے۔ شام والوں کو حقیقت پتہ چل رہی ہے، خطبات سید، خطبات زینب، اتنی بڑی بات کہہ دی۔
اتنی بڑی بات کہہ دی، رات میں آ کر سویا امام زمانہ آس پر دیکھا، رات میں آ کر سویا امام زمانہ آس پر دیکھا، کیا معجزہ دیکھا کہ مجھے عراقی گورنمنٹ نے پہلے کا پانی پڑا ہوا ہوگا، اس کو نکالا نہیں گیا ہے، کہتے کہ میں نے اس کو اپنے چلو میں بھرا کا زوار، چلو میں بھرا کا زوار ہے۔ اے ابو الفضل عباس اے ابو الفضل عباس، ہم آپ کی معرفت نہیں رکھتے ہیں، ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ خدا کا سلام، ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ خدا کا سلام آپ کے لیے ہو، خدا کا سلام آپ کے لیے ہو، ملائکہ کا سلام آپ کے لیے ہو۔ پاک اللہ سے ہر ایک کسی نہ کسی طریقے سے شریک ہوا ہے، کسی نے شاید دریاں بچھائی ہوں گی، فرش ازا کو عباس کو جوش آ گیا، فرمانے لگی اتشجعنی فی مثل، آپ جانتے ہیں کہ غازی عباس کے ساتھ کیا کیا واقعہ، اب تو میرے بھتیجے اور بھانجوں کے لاشیں آ گئے، اب تو مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، دے سکتا ہوں کہ پانی کی سبیل کر لو۔ غازی عباس نے حکم امام ہے، میں عمل کروں گا، لیکن جاتے جاتے مولا حسین نے فرمایا اپنی ذرا اس ماں سے بھی اجازت لے لینا جس نے تجھے پالا تھا۔ کون ہے یہ ماں؟ ماں ام البنین تو مدینہ میں موجود تھی، اس کے اندر بھی مسئلہ تھے، مدینہ میں موجود تھی وہ ماں ام البنین بھی جایا کرتی تھی جنت البقیع اور اپنی انگلی سے قبریں بنایا کرتی تھی، لکیریں کھینچا کرتی تھی اور کہتی تھی دنیا اب مجھے ام البنین نہ کہے، اب میں بیٹوں کی ماں نہیں رہی، مجھے اب ام الشہداء کہا کرے، اب میں شہیدوں کی ماں کہ کون سی ماں ہے؟ جس نے عباس کو پالا ہے، یہ ماں ہے جس کا نام ہے زینب کبریٰ۔ اور کہنے لگے اے شہزادی مجھے اب جانے کی اجازت دیجیے، بی بی بالکل صحیح کہا کرتے تھے، کیا فرمایا کرتے تھے؟ تجھے دوبارہ لایا جائے گا اور اسیروں کی طرح لایا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ، لیکن بہن نے روکا نہیں، حکم ایک ہمارے ساتھ مجلس میں جایا کرتے تھے صاحب، جب میں نے غازی عباس کے مصائب پڑھے، جب وہ ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھے رو رہے تھے، ہمیشہ مصائب میں روتے ہیں لیکن اس وقت رونے کی کیفیت اور تھی، میں نے کہا خدا آپ کو حوصلہ دے، آج بہت زیادہ آپ رو رہے ہیں۔ کہنے لگے میری تو شادی نہیں ہوئی ہے لیکن میرے بھائی کی شادی ہو گئی، خدا نے اسے ایک پیاری سی بیٹی دی ہے، وہ بیٹی اپنے باپ سے زیادہ چچا سے مانوس ہے، جب اسے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے نا مجھے آ کر کہتی ہے چچا جان مجھے وہ چیز چاہیے، مجھے چیز دلا دے۔ کہ جب آپ نے سکینہ اور عباس کا ذکر کیا مجھے اپنی بھتیجی یاد آ گئے، میں اپنی بھتیجی کو تماچے کھاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کیسے عباس سے سکینہ۔ اجرکم علی اللہ، غازی عباس چلے، شہزادی سکینہ نے بچیوں کو جمع کیا، میرا چچا گیا ہے، ابھی پانی آکما ہے، جنہوں نے زیارت نہیں کی خدا ساری زیارتیں، امام پیاس ساری زیارتیں، امام پیاسا ہے، کیسے عباس پانی پی لے، پیاسا ہے، کیسے عباس پانی پی لے، پانی کو مشقیزے میں بھرا، پھر خیمے، اگر ہاتھ سلامت ہوتے تو دوبارہ دریا کے پاس آتا، پھر سے بس میں منزل مصائب کو ختم کرنے والا ہوں، میں کہوں گا اے محرم کو زینب کبریٰ بھی گری آمد تھے، لیکن جب اس کاروان میں چلایا گیا کچھ چھوٹے چھوٹے سے بچے بھی تھے، ان کی حفاظت زینب کبریٰ کو کرنی تھی۔ جب زینب کبریٰ نے دیکھا کوئی بچہ اونٹ سے گرا، کارواں رکتا نہیں ہے، جیسے حضرت عباس گرے تھے، سنت حسین کو بھی ادا کیا، سنت عباس۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، پالنے والے غازی عباس کا جو درس ہے، درس وفا دنیا میں منتشر کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ہمارے جوانوں کے اندر بھی، ہمارے پرچمداروں کے اندر بھی وہی خوشبو وفا نازل فرما، پالنے والے مولا امام حسین کے صدقے وفا نازل فرما، پالنے والے مولا امام حسین کے صدقے میں
جتنے مومنین یہاں تشریف لائیں تمام کی جائے شرعی حاجات کو پورا فرما، شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، مقروضین کے قرض کو غیب سے ادا اور تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع